انہوں نے 2 فوٹو بھیجے ہیں امیج، اور اس کا مضمون یہ ہے، پہلے میں یہ ہے کہ پیارے مسلمانوں، بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جب ہماری دعائیں رد نہیں ہوتی۔ آج کل اصل میں فلسطین کو لے کر کے سوشل میڈیا میں طرح طرح کے اعلانات آ رہے ہیں کہ جمعہ کے دن روزہ رکھو اور دعا کرو، اور فلاں وقت میں دعا کرو، اور یہ وظیفہ پڑھو اور مل کر کے دعا کرو۔ انہوں نے 2 پوسٹر بھیجے ہیں جو امیجز ہیں، اور خلاصہ سب کا یہی ہے کہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم دعا کریں۔ جمعہ کے دن ہے اور 20 اکتوبر کا روزہ رکھیں، اور اس وقت افطار کے بعد سب لوگ دعا کریں۔ دوسرا جو بھیجا انہوں نے اس میں کہ سورہ بقرہ 184 مرتبہ کیا ہے فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے، عالمی دن جمعرات، اس میں جمعرات کا روزہ یا رکھو یا کچھ پڑھو۔ یہ 19 اکتوبر 2023 کا عالمی سطح پر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوں، فلسطینیوں کے ساتھ ایک سوال اور یکجہتی کے لیے۔ سائل معلوم یہ کرنا چاہتا ہے کہ ان دونوں جو پوسٹر ہیں ان میں کیا فرق ہے، اور روزہ کون سا صحیح ہے کون سا نہیں ہے۔ دیکھیے یہ سب چکر میں نہ پڑیے۔ حدیث میں آتا ہے المومن کا نفس واحد کا رجل واحد، کہ تمام انسان ایک جسم کی طرح ہیں، جسم میں کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم پریشان ہوتا ہے۔ اور سچی بات تو یہ کہ یہ کوئی بھی انسان اگر اس پر ظلم ہو رہا ہو تو تکلیف ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام انصاف کا مصدر ہے۔ کسی پر بھی مذہب ہے، انصاف سب سے زیادہ اسلام کے اندر ہے۔ کسی پر بھی ظلم ہو، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اسلام اس کو برداشت نہیں کرتا، اور ہر بندے کے دل میں تکلیف ہونا چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جیسے اپنے اور پرائے کا فرق ہوتا ہے، بھئی ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، زیادہ تکلیف ہوتی ہے بنسبت اس کے دور کا جو ہے اس سے کم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مذہب کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ تکلیف تو ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن جو اپنے مذہب کے ہوتے ہیں اس میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو کہیں پر بھی ظلم ہو تکلیف ہونا چاہیے۔ اب یہ مسئلہ کہ کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا، ان چیزوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ جو اپنے اندر بس میں ہو وہ کام کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اگر تم کہیں پر منکر ظلم زیادتی دیکھ رہے ہو تو اس کو ہاتھ سے منع کر دو، روک دو۔ ہاتھ سے طاقت نہیں تو زبان سے کر دو، ورنہ کم سے کم دل میں برا سمجھو۔ ظاہر بات ہے کہ اس سے بڑا منکر کیا ہوگا کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے، لیکن ہم نہ زبان سے روک سکتے ہیں اور نہ اسے ہاتھ سے روک سکتے ہیں۔ ہاتھ سے روکنے پر بھی قادر نہیں، زبان میں بھی آپ کی آواز یہیں رہ جائے گی، تو اب کریں تو کیا کریں؟ اتنا ہی ہے کہ جو ترکیبیں آ رہی ہیں کہ بھائی کچھ بائیکاٹ کر لیا جائے اور کچھ دعائیں کر لی جائیں، دعائیں کی جائیں، دعاؤں کا اہتمام کر لیا جائے، اللہ سے رابطہ مضبوط کیا جائے، یہ اصل حکم ہے اور اصل مسئلہ ہے۔ لیکن یہ جو بات آتی ہے کہ فلاں دن اہتمام کرے روزے کا، فلاں وقت دعا کا، یہ ایک فالتو اور اضافی چیز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الگ الگ تنظیمیں ہیں، الگ الگ بزرگان دین ہیں، الگ الگ افراد ہیں۔ کسی نے جمعہ کے دن کا اعلان کر دیا، کسی نے جمعرات کے دن کا، کسی نے سوموار کے دن کا، تو آدمی کنفیوز ہو جائے گا۔ کسی نے عصر کے بعد کا، کسی نے ظہر کے بعد کا، کسی نے جمعہ کے وقت کا، کسی نے افطار کے وقت کا۔ اب آدمی کنفیوز ہو جائے گا کہ یار بات کس کی مانے۔ ایک تنظیم کو اعلان کرے گی، دوسری تنظیم کو اعلان کرے گی، ایک بزرگ کچھ کہے گا، دوسرا کچھ کہے گا۔ اب اگر مثال کے طور پر اعلان ہوا کہ جمعہ کے دن روزہ رکھنا ہے اور آپ نے نہیں رکھا، تو دوسرے لوگ سمجھیں گے کہ اس کے اندر کوئی غم نہیں ہے ملت کا۔ دیکھیے صاحب، سب تو روزے میں، یہ روزے سے نہیں ہے، حالانکہ روزہ رکھنا اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ اعلان ہو گیا بھائی عصر کے بعد دعا کا ہونا ہے، ہو سکتا ہے اسے عصر بعد کوئی کام ہو، تہجد میں دعا مانگ چکا ہو، لیکن اگر وہ نہیں رکے گا، لوگ کہیں گے لیجیے صاحب ایک اعلان ہوا تھا کہ عصر بعد سارے لوگ مل کر دعا کریں گے، لیکن انہوں نے کیا نہیں، تو بدظنی بھی قائم ہوگی، اور اس سے بدعت اور دوسری چیزوں کا فروغ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے اجتماعی طور پر نہیں بیان کیا تو ہم کیوں کریں؟ اور سب سے بڑی بات وہی ہے کہ پھر اس پر کوئی بند نہیں ہے، الگ الگ تنظیمیں اعلان کرنے لگیں گی۔ ہر شخص کا تعلق کسی نہ کسی بزرگ سے ہوتا ہے، آج یہ بزرگ کچھ کہیں گے، کل کوئی کچھ اور کہے گا، پرسوں کچھ اور کہے گا، پھر اس کے ماننے والے اس کو غلط کہیں گے کہ صاحب آپ نے فلانے دن نہیں رکھا، اس کے ماننے والے اس کو کہیں گے کہ آپ نے فلانے وظیفے کا اہتمام نہیں کیا، تو پوری امت الجھ کر کے رہ جائے گی۔ اس لیے سیدھا اور سمپل سا مطلب یہ ہے کہ بھیا اکیلے تمہیں جو بس میں ہو وہ کر لو۔ یہ سب بیٹھ کر کے ملنا اور یہ روزہ، یہ سب فالتو چیزیں۔ آپ کو روزہ رکھنا ہو تنہا رکھیے، یہ اجتماعی طور پر رکھنا ہو، اجتماعی طور پر دعا، یہ ایسا کچھ نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اس سے دوسرے مفاسد پیدا ہوں گے اور وہ بڑے مفاسد ہوں گے۔ اس لیے اپنے اپنے طور پر جتنا ہو سکے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے،
روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. آپ اپنے طور پر اعتکاف کریں, روزہ رکھیں, دعا مانگیں, لیکن اس طرح کی کہ وہاں کوئی اجتماعیت کی شکل پیدا ہو, دوسروں کو بھی جمع کریں کہ صاحب ایسا کر لو ایسا کر لو, یہ فتنے کا دروازہ کھولنا ہے. اس سے پھر جو لوگ نہیں کریں گے لوگ ان کو برا کہیں گے, وہ ان کے ماننے والوں کو برا کہیں گے. پتہ نہیں کس وقت کون سی تنظیم کس بات کا اعلان کر دے کہ آج یہ کرنا ہے تو فلاں وقت میں یہ پڑھنا ہے. پھر ہر جگہ کا وقت الگ الگ ہوتا ہے. اس میں ایک ساتھ دعا کریں, ایک ساتھ کیسے ہو جائے گی؟ پڑوس کے ملک کا آدھا گھنٹے کا فرق ہے, خود انڈیا میں بمبئی اور کانپور کا فرق ہے, اسی طریقے سے کہیں ملکوں میں 2 گھنٹے کا فرق ہے. تو ایک ساتھ دعا تو تب بھی نہیں ہو پائے گی نا. سارے لوگ اگر افطار کر رہے ہیں اور افطار کے بعد دعا مانگنا ہے تو ایک ساتھ تو پھر بھی نہیں ہو پایا. کہیں غروب ہو رہا ہوگا, کہیں غروب ہو چکا ہوگا, کہیں غروب ابھی ہونے والا ہوگا, تو ظاہر بات ایک ساتھ تو پھر بھی نہیں ہوا. تو اس لیے ہم کیوں ایسی زحمتوں میں پڑھیں؟ اس لیے اپنے اپنے طور پر تہجد ہے, جو بھی عبادت ہو, اعتکاف کی شکل میں, نماز کی شکل میں, روزے کی شکل میں, دعاؤں کی شکل میں, صدقات کی شکل میں, وہ کریں اور اللہ سے رو دو کر کے دعا مانگیں. یہ اصل حکم. باقی جتنے بھی اشتہارات آ رہے ہیں وہ کسی کی طرف سے بھی ہوں, وہ سب فتنے سے خالی نہیں ہے. ان میں بہت سارے مفاسد ہیں, اس لیے ان سب چکروں میں مت پڑیے کہ کون صحیح ہے کون غلط نہیں ہے. وہ سارے ہی ہمارے اعتبار سے مفید نہیں ہے, ان سب کی کوئی حیثیت شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے, اور اس سے دوسرے مفاسد پیدا ہونے کا اندیشہ ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا کہ جو بھی اس تعلق سے پوسٹر وغیرہ شائع ہو رہے ہیں, ہر دن ایک نیا پوسٹر آتا ہے کہ فلاں وقت میں یہ کرو, فلاں وقت میں یہ کرو, تو آدمی اس میں الجھ کر کے رہ جائے گا, پریشان ہوگا. نہیں کرے گا تو سوچے کہ یار میں بڑا بتائیے میں نے کچھ کیا ہی نہیں, سارے لوگ روزہ میں روزے سے نہیں ہوں. تو اس طرح کی چیزیں اس کے اندر پیدا ہوں گی. اس لیے اپنے طور پر انفرادی طور پر دعا کریے. اور زیادہ زیادہ ہے کہ قنوت نازلہ کا مسئلہ علماء نے کہا ہے کہ فجر کی نماز میں امام صاحب قنوت نازلہ پڑھیں, مہینے 2 مہینے جو بھی ہو وہ کر لیں, اس سے زیادہ اور انفرادی کریں, اجتماعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے.